بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، یہ ایک سیرت کا چیپٹر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک میں نے چیپٹر لیا ہے، مواخات. اس کو مواخات عربی کا لفظ ہے. اس کو ہم بھائی چارہ بھی کہہ سکتے ہیں یا بردرہڈ کہہ سکتے ہیں. جب مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ میں ہجرت کے اوپر میں ایک اسپیشل لیکچر کروں گا، کیونکہ یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے اسلام کا. تو اب جو لوگ مدینہ میں رہتے تھے ان کو انصار کہا جاتا تھا. انصار کا مطلب ہے مدد کرنے والے وغیرہ. جو مکہ سے آئے ان کو مہاجر کہا گیا، مہاجرین. اور ہجرت جب کی تو وہاں سے اسلامی سال ہجری شروع ہوا. تو جو عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ مکہ کے مسلمان تو لٹے پٹے آئے. ان کے تو پاس ہی کچھ نہیں تھا. اپنی زمین، اپنے مکان، اپنے باغ، اپنی گھر گرستی سامان، اپنے جانور، ہر چیز چھوڑ کے وہ پیدل سفر کر کے 250 میل کا مکہ سے مدینہ پہنچے. تو یہ اتنا عجیب صورتحال تھی. مجھے یاد ہے کہ جب ہندوستان سے مسلمان لٹے پلے پاکستان آئے 1947 میں، تو ان کا بھی یہی حال تھا. وہ کچھ بیل گاڑیوں پہ، ٹانگوں پہ، گھوڑوں پہ کچھ لے آئے سامان گھریلو، لیکن مین یہی تھا. اب یہ لوگ مدینے میں تو آ گئے، اب کیا کریں؟ کئیوں کی بیویاں مشرک تھیں، وہ پیچھے رہ گئیں. کئیوں کی بیویوں کو قتل کر دیا قریش مکہ نے، بال بچوں کو. یعنی بہت ہی بے سر و سامانی کی حالت میں یہ لوگ مدینہ پہنچے. اب وہاں پہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب ایک روایت حکم دیا کہ جو انصار ہیں وہ مہاجرین کو بھائی بنائیں، بھائی چارہ قائم کریں. اور آفرین ہے انصار پہ، مدینہ کے لوگوں پہ، کہ انہوں نے کھلے دل سے اس آواز پہ لبیک کہا. تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں بھائی چارہ کیا، مواخات کی. یہ تاریخ انسانی کا ایک عجیب نہایت تابناک کارنامہ تھا جسے مواخات کا نام دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان میں مہاجرین اور انصار کے درمیان پہلا بھائی چارہ کرایا. کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجرین اور آدھے انصار. بھائی چارے کی بنیاد کیا تھی؟ کہ یہ ایک دوسرے کے غمخوار ہوں گے اور موت کے بعد نسبی قرابت داروں کی بجائے ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں گے، یعنی وراثت تک دے دی گئی. لیکن وراثت کا یہ حکم جنگ بدر تک قائم رہا. پھر یہ آیت نازل ہوئی، 6 نمبر سورت کی 33ویں آیت ہے کہ نسبی قرابت دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں وراثت میں. وراثت ختم کر دی گئی، لیکن باہمی مواخات بھائی چارے کا عہد برقرار رہا. تو انصار و مہاجرین میں باہمی وراثت کا حکم ختم کر دیا گیا، لیکن بھائی چارے کا عہد باقی رہا. کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک اور بھائی چارہ کرایا تھا جو خود باہم مہاجرین کے درمیان میں بھی تھا. اس بھائی چارے کا مقصد تھا کہ جاہلی عصبیتیں تحلیل ہو جائیں، حمیت و غیرت جو کچھ ہو وہ صرف اسلام کے لیے ہو. یہ کس لیے تھا سارا بھائی چارہ؟ اس لیے کہ اسلام کے لیے جینا ہے، اسلام کے لیے مرنا. اور جو بھی یہ ایک قربانی یا سیکریفائس انصار نے مہاجرین کو گلے لگا کر کی، یہ خالصتاً اسلام کے لیے کی. نسل، رنگ اور وطن کے امتیازات مٹ جائیں
بلندی پستی کا معیار صرف اور صرف تقوی ہو، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی چارے کو محض کھوکھلے الفاظ کا جامہ نہیں پہنچایا، بلکہ اسے ایک نافذ العمل عہد و پیمان قرار دیا تھا جو خون اور مال سے مربوط تھا۔ یہ خالی خولی سلامی اور مبارکباد نہ تھی اس بھائی چارے کے، بلکہ اس بھائی چارے کے ساتھ ایثار و غم گساری اور معاونست کے جذبات بھی ملے ہوئے تھے۔ اس لیے اس نے اس نئے معاشرے کو بڑے نادر اور تابناک کارناموں سے پر کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور سعد بن ربی کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ اس کے بعد حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن سے کہا کہ انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ میرا مال 2 حصوں میں بانٹ کر آدھا ہم کر لیتے ہیں، یعنی آدھا آپ کا، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں جو زیادہ پسند ہو وہ مجھے بتا دیں، میں اسے طلاق دے دوں اور عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں۔ یعنی یہاں تک بھائی چارے کی آپ اہمیت دیکھیں کہ جن کی بیویاں تھیں انصار کی، انہوں نے ایک بیوی ان مہاجروں کو جن کی بیویاں نہیں تھیں یا پیچھے رہ گئی تھیں ان کے ساتھ نکاح کروا دیا۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے۔ آپ لوگوں کا بازار کہاں ہے؟ لوگوں نے انہیں بنو کنکا کا بازار بتلا دیا۔ وہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا۔ اس کے بعد وہ روزانہ جاتے رہے، پھر ایک دن آئے تو ان پر زردی کا اثر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے شادی کی ہے۔ ابو ہریرہ سے بھی ایک روایت آئی ہے کہ انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ ہمارے درمیان اور ہمارے بھائیوں کے درمیان ہمارے کھجور کے باغات تقسیم فرما دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ انصار نے کہا تب آپ لوگ یعنی مہاجرین ہمارا کام کر دیا کریں اور ہم پھل میں آپ لوگوں کو شریک کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم نے بات سنی اور مانی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انصار نے کس طرح بڑھ چڑھ کر اپنے مہاجر بھائیوں کا اعزاز و اکرام کیا اور کس قدر محبت، خلوص، اثار اور قربانی سے کام لیا، اور مہاجرین ان کی اس کرم نوازش کی کتنی قدر کرتے تھے۔ انہوں نے اس سے کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ ان سے اتنا حاصل کیا جس سے وہ اپنی ٹوٹی ہوئی معیشت کی کمر سیدھی کر سکیں۔ اور حق یہ ہے کہ یہ بھائی چارہ ایک نادر حکمت، حکیمانہ سیاست اور مسلمانوں کو درپیش بہت سے مسائل کا بہترین حل تھا۔ تو دوستو ہم نے دیکھا کہ لٹے پٹے جب مسلمان مہاجرین مسلمان انصار کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو مواخات اور بھائی چارے کا حکم دیا وہ کس قدر عظیم ایک چیز تھی، روایت تھی۔ اس کو میں آج کل کے زمانے میں دیکھتا ہوں کہ مہاجرین سب سے زیادہ دنیا میں اس وقت جو مہاجرین ہیں وہ مسلمان ہیں۔ ایک ملک سے دوسرے ملک دھکے کھا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، لیکن یہاں کوئی بھائی چارہ نہیں ہے۔ میں نے یہاں اکنا کے لوگوں کو تجویز دی کہ یہ جو شام سے لٹے پٹے لوگ آ رہے ہیں، عراق سے آ رہے ہیں، افغانستان سے آ رہے ہیں، تو کیوں نہیں ہم ان کو اپنے اپنے گھروں میں پناہ دیتے، یتیم بچوں کو ہم گود لیں۔ اسی طرح جو عورتیں بیوہ ہو کے آ رہی ہیں ان سے نکاح کریں۔ لیکن اتنی عجیب بات لگی یہاں کے مسلمانوں کو، انہوں نے کہا دماغ خراب ہو گیا۔ حالانکہ میں نے نبی کی بات کی کہ نبی نے مطلب ہجرت کے بعد یہ کام کا نہ صرف کیا بلکہ حکم دیا، اور اس سے بڑے دورس نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ لیکن دوستو یہ 2022 ہے اور یہ امریکہ ہے اور ویسٹ ہے، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید سنت، روایت، حکم نہیں چل سکتے۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔